السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ غفلت میں کھو جاتے ہیں، وہ ایسوں کو بیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ہم سے بہت سے جڑے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بیدار کرنا جانتے ہیں، ہم ایسے غافل لوگ ہیں ان سے جڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہمارے معزز آئے ہوئے مہمان خصوصی کو میں پھر ایک دفعہ، ہم آئے ہیں تو ہم لائے ہیں تو آئے کو خوب نچوڑ کر چھوڑیں گے، جب تک پورے طور پر سکھا نہ دیں گے تب تک انہیں یہاں سے جانے نہ دیں گے۔ تو بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں حضرت قاری صاحب کو جو ہمارے درمیان میں ہم سب کو ایک دفعہ وقت کی ضرورت جان کر نبی کی زندگی سے جوڑنے کے لیے، نبی جیسی زندگی کو بنانے کے لیے، نبی جیسے صفات کو سیکھنے کے لیے، نبی سے صحیح عشق، نبی سے صحیح محبت، اتنی جتنی اللہ کو محبوب لگتی ہے۔ جو ہوتا ہے محبوب کسی کا، اس محبوب کی محبت کی علامت یہ ہے اس محبت کو زندگی میں جگہ مل جایا کرتی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت اقدس کو دعوت کرسی دیتا ہوں، وہ آئے، آ کر ہم سبھی کو اللہ کے نبی کی زندگی سے جوڑیں، ان کی زندگی کو ہماری زندگی میں اتاریں، اتنا جتنا ہم زندگی کے اندر عمل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ حضرت کی لہے ملفوظات کو سننے اور زندگی میں عمل کرنے کی عزائم، مضبوط عزائم جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں یا ہونا چاہیے، اللہ ان صفات کے ساتھ سننے اور زندگی میں عمل کرنے کا عزائم پیدا کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاچا پور والوں کو سلام کیا ہوں، بغل میں قبرستان ہے، وہاں کو سلام کر کے زندوں میں سلام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور میں روکھا سوکھا بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، خود بھی بولتا ہوں، لوگوں کو بھی بلواتا ہوں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لب کھولنے پڑیں گے، اور جس عشق و محبت کے ساتھ آپ سنیں گے اللہ وہ جملے ہماری زبان سے نکالیں گے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ہماتن متوجہ رہیں، اس لیے کہ یہاں سے ذبح ہونے کے بعد کسی اور جگہ ذبح ہونا باقی ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے کم وقت میں کچھ قیمتی باتیں، کچھ پیغامات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. آپ کو چپکی توڑنی پڑے گی. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. میرے محترم بھائی بزرگ دوستوں، ایک سورت اور ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. سیرت کا عنوان بہت بڑا عنوان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا پیدا ہونا، ان کا مشن، ان کی محنت، ان کا کام، ان کا رہن سہن، ہر چیز ہمارے نبی نے ہم کو بتائی. بولو سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ ہاں تو بولو، نہ تو بولو. ہاں، جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جی ابھی اسٹارٹ نہیں کیا ہے، ابھی اسٹارٹ کرنے والا ہوں. جب تک آپ منہ نہیں ہلائیں گے میں گرم نہیں ہوں گا. میرے ذمہ داروں کو معلوم ہے. اور جب میں گرم ہوتا ہوں تو آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. پھر آپ کہیں گے کاش اور بات کرتے تو اچھا تھا. اس لیے اگر شروع سے آپ کا میرا ساتھ رہا، انشاءاللہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے. ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی زندگی، ان کا پیدا ہونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی عمر، ہر چیز بتا دی. جب ہمارے نبی کا نمبر آیا، رب سے پوچھ لیا، 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت میں نے بیان کی، اللہ میری سیرت کون بیان کرے گا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہر نبی کی سیرت، صورت، زندگی، معاشرہ سب میں نے بتا دیا. اللہ میری سیرت، صورت کون بیان کرے گا؟ اللہ نے کہا نبی جی فکر نہ کرو، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی چلت پھرت، آپ کیسے بولتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کا سینہ، آپ کے زلفیں، آپ کا چہرہ میں بیان کروں گا. اللہ اکبر. کون کرے یہ بات؟ ارے بولو کون کرے یہ بات؟ اللہ. آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی لائف، آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ چھوٹے سے کیسے ملتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک منٹ میں بیان کروں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا. اللہ فرما رہے نبی جی، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو تختیاں بنا لو، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لو. سبحان اللہ بولو. جتنا ساتھ دو گے انشاءاللہ اتنی بات کروں گا، اور جتنے پھینکے رہو گے اتنے جلدی بات ختم کروں گا. پھر علماء شکایت نہ کرنا. جتنا ساتھ دو گے انشاءاللہ اتنا بولوں گا. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے نبی جی، اللہ ہمارے نبی کے بارے میں بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی
ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو تختیاں بنا لو، بورڈ بنا لو، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کو قلم پین بنا لو، اللہ اکبر، آگے کہا جتنے سمندر ہیں ان کو پانی بنا لو، سیاہی بنا لو، انک بنا لو، جنات انسان فرشتے مل کر لکھنا شروع کرو، میری تعریف لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میری عزت و جلالت کی قسم، میری عرش و کرسی کی قسم، لکھنے والے تھک جائیں گے، ساتوں زمین ساتوں آسمان بھر جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہوگی، لیکن میرے پیغمبر تیرا میرا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نبی جی جتنے میرے نام، علماء نے لکھا ہے اللہ کے 1313 نام ہیں، کہا جتنے میرے نام اتنے آپ کے نام، اللہ اکبر، جتنے میرے نام اتنے آپ کے نام، جتنے لقب میرے اتنے لقب تمہارے۔ اور کیا کہا پتہ ہے نبی جی، ہر نبی سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتا ہے۔ دوسرے پاری کی آیت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو، پڑھ کر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ نبی جی ہر نبی آسمان کی طرف سر اٹھا کر ہمیں دیکھتا ہے۔ او پیغمبر، او دو جہاں کے سردار، جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ قد نرا، قرآن کی آیت ہے، اللہ کی قسم ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ اے نبی جی جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ اچھا اللہ بتا تو صحیح میری آنکھیں کیسی ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ اے میرے پیغمبر جتنی خوبصورت آنکھیں میں نے تمہاری بنائی ہیں، عرش پر بیٹھ کر میں نے تمہاری آنکھیں دیکھی ہے، میری عزت و جلالت کی قسم جتنی خوبصورت آپ کی آنکھیں بنائی ہے میں نے کائنات میں کس کی نہیں بنائی۔ بیزار تو نہیں آ رہا؟ اللہ میرے چہرے کے بارے میں کیا بول رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ، تیرے خوبصورت چہرے کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، وہ طلوع ہونے والا سورج آقا کے چہرے کو دیکھ کر سلام کر کے طلوع ہوتا تھا۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها۔ علماء نے لکھا ہے اس میں حضور کے چہرے کی، حضور کے زلفوں کی، حضور کی خوبصورتی کا ذکر آیا ہے۔ حضور کے چہرے کی برکت سے اللہ نے سورج کو جو ہے روشنی عطا کی، اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اصل میں میری جب بات ہوئی اثر سے پہلے ایک آیت میں نے پڑھی تھی، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سراج منیر کہا۔ سراج منیر اس چراغ کو کہتے ہیں جس سے ساری مخلوقات روشنی لے۔ کہتے ہیں نبی جی آپ کو پیدا نہیں کیا تھا
तब सूरज हमारे अर्श से रोशनी लेता था। सुभान अल्लाह बोलो। अब मुझे मालूम है तुम्हें होच करने वाले, अब मैं मेरी बात कंटिन्यू कर दूं कि तो अब तुम्हें ऐसा घुर लेते बैठे सो है, तुम्हारी अंकिया भी झपरे नहीं। अब मैं बात कंटिन्यू करता हूँ। देखो, हमारे नबी के पैदा होने से पहले सूरज किससे रोशनी लेता था? अल्लाह के अर्श से। जब हमारे नबी पैदा हुए, किताबों में लिखा है सूरज हुजूर के चेहरे से रोशनी लेता था। वक्त कम है, अल्लाह की कसम, कुरान के अल्फाज खत्म नहीं होंगे। कुरान समंदर है। वश्शम्सी वदुहाहा। अच्छा, चांद के बारे में लिखा है चांद सूरज से रोशनी लेता है, सूरज अल्लाह के अर्श से रोशनी लेता है। कब तक का मामला था? जब तक के हुजूर कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तब तक जो है सूरज किससे रोशनी लेता था? अल्लाह के अर्श से। जब इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक वो सूरज हुजूर के चेहरे से रोशनी ले रहा है। समझने की बात है। अल्लाह हमें उस नबी का उम्मती बनाया है। सारी कायनात को अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाया और हुजूर को अल्लाह ने हमारे वास्ते बनाया। सूरज हुजूर के वास्ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद किसके वास्ते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। ये खिलौने थे आका के, ये खिलौने थे आका के। अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा, टिप्स दूंगा। वक्त रहा तो या तक गुरु न को प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो। इसलिए कि पाचापुर वाले के बारे में सुने संख्या बहुत खराब है कहते हैं। अब अल्लाह आलम भी सवाब, लेकिन तारीफ बहुत सुना। पाचापुर वाले बहुत अच्छे लोग, अल्लाह हमेशा वैसा से रखन दे। आमीन तो बोल कम से। खैर, जो बात मुझे बतानी है खासकर उलमा से कह रहा हूँ, अल्लाह की 2 कॉन्फ्रेंस हुई, 2 जलसे हुए, अल्लाह के 2 जलसे। ये इतना जो मजमा बैठा है इसको जलसा नहीं कहते, जलसी कहते हैं। जलसे का बेटा कहते हैं इसे। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इसको जलसी कहते हैं, जलसे का नन्हा बेटा, जलसा न में। समझने वाले मुस्कुरा रहे, नहीं समझने वाले परेशान है, क्या बोले भाई नहीं। आइंदा फिक्र करोगे इंशाल्लाह जोड़ने की। समझने वाले समझे, देखो फौरन इंशाल्लाह बोले। सीरत सुनी है ना आपने? एक सीरत मैं आपको समझा रहा हूँ। अल्लाह मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो खुल कर, अल्लाह मुझे बोलने की तौफीक दे, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, अल्लाह मुझे ताकत दे, अल्लाह सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की 2 कॉन्फ्रेंस हुए, 2 जलसे हुए। जब न सूरज था, न चांद था, न सितारे थे, न जमीन थी, कुछ नहीं था, अल्लाह थे, अल्लाह का अर्श था। 2 कॉन्फ्रेंस। पहली कॉन्फ्रेंस, पहला जलसा जिसमें खुद अल्लाह सदर भी थे, मुकर्रिर भी थे, और वहाँ हम सब थे, हम सब थे। उस वक्त अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस में और जलसे में कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम। समझ में आ रहा है? नवे पारी क्या है? अलस्तु बिरब्बिकुम। 1000 बार ये जुमला आपने सुना होगा बयानों में। मौलाना सलीम साहब तुमको 1.5 साल से सुना रहे। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मतलब इसका? इसका क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने, ये जत्ते शंकर को, कंकर को मानने वाले समझ गए होंगे, इशारा काफी है समझदार के लिए। ये जत्ते भी, हर कंकर शंकर बना हुआ है। माता जी, गीता जी, पता नहीं क्या क्या है। जितने कंकर उतने शंकर। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अब कम हिम्मत नहीं बनना है, हिम्मत वाला बनना है। बोलो इंशाल्लाह बनेंगे। जो होगा किसके तरफ से? जो होगा किसके तरफ से? अल्लाह के तरफ से। जो होना है वो भी अल्लाह के तरफ से, जो होगा वो भी अल्लाह। जिंदगी और मौत किसके हाथ में? अच्छा भी अल्लाह करते हैं, बुरा भी अल्लाह करते हैं। याद रखो बुजुर्गों, घबराने की जरूरत नहीं है।
ہمارے سینے میں جو چراغ ہمارے نبی نے جلایا ہے اس کا نام ہے چراغ محمدی، اس کا نام ہے چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو شاعر نے کہا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس چراغ کو جلانے والا اللہ، اس چراغ کو جلانے والا، بولو، اس چراغ کو جلانے والا اللہ، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نبی جی آپ کے چراغ کو ہم نے جلایا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے چراغ کو عرش پر ہم نے جلایا ہے۔ کون کرے بات؟ مولانا غصہ تو نہیں ہے؟ مسکراتے بیٹھے رہو، بس علماء سے گزارش ہے دعا کریں اللہ صحیح بات کریں۔ کیا کریں اللہ؟ اس چراغ کو ہم نے جلایا ہے، نبی جی بجھانے والے بہت آئیں گے، مٹانے والے بہت آئیں گے، لیکن جس چراغ کو ہم نے جلایا اس چراغ کو قیامت تک کوئی بجھا نہیں سکتا۔ جو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، او شمع کیا بجھے جس کی حفاظت، بولو، خدا کرے۔ تو اللہ کا پہلا جلسہ، اللہ کی پہلی کانفرنس پوچھ لی اللہ نے، الستُ بربکم، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب وہاں پر موجود تھے، ہم سب موجود تھے، ہم سب وہاں موجود تھے۔ کیا کہا؟ قالوا بلا، کہا جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اجلاس میں کیا بل پاس ہوا؟ بہت سارے بل پاس ہو رہے ہیں نا آج کل، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، بہت سارے بل پاس ہو رہے ہیں نا، سمجھاؤ، سمجھ جاؤ، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سمجھو میرے بزرگوں، ہم غالب تھے، غالب ہیں، غالب رہیں گے انشاءاللہ، ہم مغلوب نہیں ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ ہم سے کچھ مسٹکس ہوئے ہیں، ہمارا اتحاد ختم ہو گیا، ہمارا آپس کا لاڑ پیار ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم روئے زمین پر مسلمان کو اللہ نے جتنی طاقت دی آج تک کوئی مائیکلال پیدا نہیں ہوا، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھو آج ہمارے آپس کا توڑ، آج ہمارے آپس کا بگاڑ ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ تیری میری کے چکر میں ہم خود سے جدا ہو گئے، ورنہ مجال تھی جو کل تک سر جھکا کر بات کرتے تھے آج سر اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دل سے سوچو، اللہ کی قسم برا لگے تو معاف کرو اللہ کے واسطے۔ کل تک جو سر کو جھکا کر بات کرتے تھے آج عمر نام سنا ہے آپ نے، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی اکیلی کی حکومت تھی، اینٹ پر سر رکھ کر سونے والا، ہائے ہائے کیا حال تھا اس کا۔ بڑے بڑے قیصر و کسریٰ مخمل پہ، بڑے بڑے محلوں میں سونے والے، بنگلوں میں سونے والے دہشت سے اڑ جاتے تھے، پتہ نہیں عمر کب آ جائے گا۔ مجال نہیں تھی کسی کی کہ مسلمان سے کوئی آنکھ اٹھا کر بات کر سکے۔ اللہ کی قسم ہم نے بہت کھو دیا، ہم نے بہت کھو دیا۔ موضوع میرا سیرت کا ہے، ورنہ آپ دکھی ہو جائیں گے۔ سیرت کا موضوع میں چھوڑ نہیں سکتا، اور سیرت بہت بڑا سمندر ہے۔ میں کیا میری زندگی بولتا رہوں، اللہ کی قسم حضور کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، نہیں ختم ہو سکتی۔ میں بولوں گا کتنی دیر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پوری ہو جائے گی سیرت؟ ارے بولو بھائی پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔
اللہ کہہ رہے میرے پیغمبر 6666 آیتیں، تیری سیرت تو ہے، تیری صورت تو ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور کو دیکھنا ہو تو کہاں دیکھیں؟ کہا قرآن میں دیکھو۔ قرآن کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں؟ کہا محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے؟ کہا حضور کو دیکھنا ہو تو کہاں دیکھیں؟ بولو قرآن میں۔ اور قرآن کو دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ میرا نبی کیسا بولتا ہے؟ قرآن کرا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ میرے نبی کا سینہ کیسا ہے؟ ہائے ہائے، قرآن بول رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ کسی نے پوچھا ہمارے نبی کا تذکرہ کیسا ہے؟ کہا عرش سے شروع ہوا، عرش پر ختم ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا، ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہا جہاں حضور قدم رکھے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے سب روحوں سے پوچھا۔ ایک کارخانہ اوپر، اس کا نام ہے عالم ارواح، فیکٹری ہے اوپر، روحوں کی فیکٹری، جسے ہم کہتے ہیں جان۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ اب یہ میں اس لیے بول رہا ہوں اس لیے کہ میری باڈی میں کیا ہے؟ جان۔ اسی کو کہتے ہیں عربی میں روح۔ کیا کہتے ہیں؟ روح۔ اگر روح نکل گئی تو یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس میں سے روح نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ پھر ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری روحیں، یہ جتے جنے پاچا پور کے بچے، بزرگاں، جوانا، گوکاک شاہ سو اللہ والے لوگاں، یہ جتے بھی بیٹھے تو سب کی روحیں کہاں تھی؟ بولو اللہ کے پاس۔ تو اس وقت اللہ نے ایک کوشچن آنسر رکھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے مل کر کہا تھا قالوا بلا، جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہاں ایگریمنٹ کر کو، ارے بولو ہاں ایگریمنٹ کر کو آئی اللہ تمہیں، اللہ تمہیں دیکھو کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں ہمیں یہ ایگریمنٹ کر کو جا رہی اللہ تمہیں، اور دیکھو میرے بندوں واپس میرے پاس ہی آنا ہے میرے پاس آنا ہے، اور جو وعدہ کر کے جا رہے ہو اس کا حساب دینا ہے، اس کا ایگزام دینا ہے تمہیں۔ اب دنیا میں آ گئے، ایک کانفرنس، ایک جلسہ یہ ہوا، ٹھیک ہے ہمارا، تو عہد کر کے کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے، کہ اللہ کو کیا مانیں گے؟ ایک مانیں گے، اللہ کو رب مانیں گے، اسی کو پالنہار مانیں گے، اسی کو پروردگار مانیں گے، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ دوسرا جلسہ ہوا، کون کون یاد رکھیں گے یہ بات؟ اکلا بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، لگتا ہے بات جلدی ختم کرنی پڑے گی، نہیں نا؟ تو سن رہے نا جی۔ دوسرا جلسہ ہوا، کس کا جلسہ ہوا؟ سنو پہلی بار بتا رہا ہوں۔ دوسرا جلسہ ہوا، سیکنڈ کانفرنس ہوتی ہے نا، بڑے بڑے علماء جمع ہوتے ہیں، لیڈران جمع ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ سیکنڈ جلسہ ہوا جس کے صدر بھی اللہ، جج بھی اللہ، مقرر بھی اللہ، لیکن جو کانفرنس میں میٹنگ جو بلائی گئی تھی اس میں جو لوگ تھے وہ 1.25 لاکھ انبیاء تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے کون تھے؟ نبی تھے۔ اب علماء عجب نگاہ سے دیکھیں، یہ پہلی بار سنے تو ہمیں یہ کانفرنس کہاں ہوئی؟ اس کو قرآن کہہ رہا ہے 3 پارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي مُعَاذَ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ کانفرنس میں ڈسکس ہوئی ہے، جو بات عرش پر ہوئی وہ بات قرآن میں اللہ نے حضور پر نازل کر دی۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے حضور کی سرکار
ہمارے حضور کی نبوت کب سے تھی؟ اللہ بیان کر رہے جب کچھ نہ تھا ہم نے ہمارے حضور کو نبوت دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ سارے نبیوں کو سننا، توجہ سے سننا، سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا اور اللہ نے کہا ایک بات کا وعدہ کرو۔ کہا جی اللہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، تم سب کو میں نبی بنانے والا ہوں، پوری انسانیت میں تم سب کو میں نے نبوت کے لیے چنا ہے۔ کون کرے یہ بات؟ بولو بھائی۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں بولو حکمت بھی دوں گا، تمہیں رسول بناؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے 313 رسول اللہ نے بنائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی تھے، 1.25 لاکھ نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ سارے سب کو کہا تمہیں نبی بھی بناؤں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، سب کچھ تمہارے کنٹرول میں دوں گا، تم جو کہو گے وہ کروں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ شارٹ میں سمجھا رہا ہوں، جو کہو گے وہ کروں گا، لیکن ایک شرط۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ اکبر۔ جب اس کی تفسیر پڑھی تو عجب رہ گیا۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارا مشن ہے میرے بندوں کو میرے سے جوڑنا، میرے بندوں کو میری طرف بلانا، میرے بندوں کو میری طرف لانے کی کوشش کرنا، لیکن ایک بات کی شرط یہ ہے کہ جب تم دعوت دو، محنت کرو، تو اس کا میسج بھی پاس کرنا کہ اخیر میں ایک رسول اللہ آنے والے ہیں، ایک رسول اللہ آنے والے ہیں۔ رسول اللہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، آگے جلدی، لا الہ الا اللہ کا ایک رسول آنے والے ہیں۔ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آئے گا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، مصدق لما معکم، تم سب کی نبوت کی گواہی وہ دے گا۔ کون؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، قرآن میں ہم نے پڑھا، ہمارے نبی نے بتایا کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، شیطان نے بولو نہیں کیا۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا، صحیح بات ہے۔ اور شیطان نے بہت ساری باتیں بولی، نوح علیہ السلام نے اتنے سال محنت کی، ابراہیم علیہ السلام، یہ وہ ساری باتیں ہم کو کس کے ذریعے پتا چلی؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ نبی آئے گا، وہ میرا پیغمبر آئے گا، وہ میرا خاتم الانبیاء آئے گا، تمہاری نبوت کا اقرار کرائے گا، کوئی مانے نہ مانے، اپنے قرآن کے ذریعے وہ تمہاری نبوت کو باقی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سنو بزرگو، ہر نبی کا کلمہ اس کی قوم پڑھتی ہے، ہر نبی کا کلمہ اس کی بولو جلدی قوم پڑھتی ہے۔ کیا پڑھتی ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ یہ کلمہ تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری قومیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی، تمہارے نام کا، ابھی جو بتایا سمجھ میں آیا نا؟ تمہاری قومیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی، لیکن تم کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ کہہ رہے تم کو میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں سے کہا کہ تم کو سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور تمہیں پڑھنا پڑے گا جو میرے عرش پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھیں گے میری بات؟ کون کون یاد رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اس سے پتا چلا اللہ کا عرش بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔
जन्नत की हर चीज़ भी हमारे नबी का कलमा पढ़ती है, 1.25 लाख नबी भी हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, हर मखलूक हमारे नबी का कलमा। उसके बाद क्या कहा, वाला तंसुरुन्ना, जब तुम दावत देने जाओ ना तो अपनी उम्मत को बता देना, अपनी कौम को बता देना कि देखो हम आए हैं किसी के सदक़े में हम जो आए हैं किसी के सदक़े में, हम आए नहीं, हमको भेजा गया है, लेकिन वो आखिर में आने वाला है जिसका नाम है अहमद, जिसका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अच्छा, इतने पर नबी को छोड़ा नहीं है नबियों को अल्लाह ने। ओ हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई ना ऊपर, अब हमें सो रहे थे कि जाग रहे थे, वो अल्लाह कुछ मालूम मुझे मालूम। अब पाचापुर वाला के पचास मजे क्या मालूम, मैं कहाँ ठहरा था, तुम्हें कहाँ ठहरे थे। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस हुई ना उसमें इतनी सारी डिस्कस नहीं हुई, लेकिन नबियों की डिस्कस जो हुई है उसको कुरान बयान कर रहा है। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और कुरान क़यामत तक के लिए सच्चा है, सच्चा था, सच्चा है और इंशाअल्लाह सच्चा है। आगे अल्लाह क्या कह रहे हैं, कंडीशन देखो। अरे भाई किसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं, अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो कंपनी वाला कंडीशंस रखता है, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, इतने टाइम को आना पड़ेगा, थम्स लगाना पड़ेगा। अरे सही है ना, जॉब करते हैं टाइमिंग टू टाइमिंग उसूल के साथ काम करना पड़ेगा। मैं क्यों मिले वो कपड़े पहन कर लेता है अंदर उन्हीं, नो एंट्री होगा पा बाढ़ तरास आता है, जा तू शाना पड़ा, यहाँ क्या टाइम नहीं है, जा छोड़ तू। उसके कुछ उसूल होते, कंडीशंस होते, उसे फॉलो करना पड़ता है। अल्लाह ने कहा ओ नबियो, ये जो तुम अभी कहा ना मैंने, इसे मानते कि नहीं? क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम सब इसका इकरार करते हो और जो मैंने तुमसे मुआहदा किया है उस पर तुम पक्के हो? 1.25 लाख, मेरी तरफ देखिए, 1.25 लाख नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, कुरान का जुमला, क़ालू बोलो अक़ररना, अल्लाह हम उस नबी को इमामुल अंबिया तसव्वुर करते हैं। क़ालू अक़ररना, हम उसको अपना नबी तस्लीम करते हैं, उसका कलमा पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ने कहा क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, फिर जाओ आगे का काम मेरा है, तुमने अगर ये बात कबूल कर ली, अब कुछ काम मेरे ज़िम्मे है। वो नबी आएगा, उस नबी के साथ उसकी उम्मत आएगी। अल्लाहु अकबर। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, जिस कौम को जिस नबी के साथ भेज रहा हूँ, तुम्हारी कौमें तुम्हारा इनकार कर देंगी, तुमको वापस मेरे पास आना है, अपने किए का हिसाब देना है। मैं तुमको मेरे सामने खड़ा करके पूछूंगा क्या काम करके आए हो, तुम्हारी कौमें इनकार कर देंगी। मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, अल्लाह हमको कोई डराने वाला नहीं आया, हमको कोई समझाने वाला नहीं आया, हमको तेरी तरफ कोई बुलाने वाला नहीं आया। सारी कौमें इनकार कर देंगी। कहा उस वक्त मैं तुमसे गवाह मांगूंगा। ये किससे मुआहदा हो रहा है? नबियों से। कहा उस वक्त मैं तुमसे क्या मांगूंगा? गवाह मांगूंगा। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में 1.25 लाख नबियों की गवाही के लिए अल्लाह ने मेरी उम्मत को चुना है। अल्लाहु अकबर। इसको कुरान ने बयान किया। चलो ये भी आयत पढ़ देता हूँ। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नासि वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा।
नूह को बुलाया जाएगा, इब्राहिम को बुलाया जाएगा, सुलेमान को बुलाया जाएगा, मूसा को बुलाया जाएगा, ईसा को बुलाया जाएगा। पूछा जाएगा तुमने क्या मेरी दावत का हक अदा कर दिया था? तो कहेंगे हाँ अल्लाह हक अदा कर दिया था। कौम से पूछा जाएगा क्या भाई तुमको कोई डराने वाला आया था? सब मिलकर एक बात कह देंगे, मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, अल्लाह हमको कोई डराने वाला आया नहीं। नबी कह रहे हैं डराने वाला है, हमने डराया, हमने तेरा काम किया। कौम क्या करे, कोई डराने वाला नहीं आया। बुजुर्गों, अल्लाह दोनों से पूछेंगे, भाई तुम कह रहे हैं कि हमने डराया, हमने काम किया, तुम्हारी कौम इनकार कर रही है, कोई प्रूफ? कोई प्रूफ? आधार कार्ड पूछेंगे नहीं है कि नहीं? आधार कार्ड है, होगा, नहीं है तो गक्कुम देर तक। अरे पूछते कि नहीं पूछते? लिंक करो, उसे लिंक, क्या लिंक का करते हैं कि अल्लाह बचाना, वो लिंक, ये लिंक, ये लिंक, वो लिंक, क्या ते लिंक का कर रही है अल्लाह बचाना, वो कई को कर रही है। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह की कसम हमारा लिंक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिंक बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे है? अल्लाह। ये वो लिंक है अल्लाह की कसम, कोई इसे मिटा नहीं सकता। अरे मिटा सकता है क्या? हमारा कनेक्शन डायरेक्ट वहां से है, वहां से है, हमारा कोई लिंक बिगाड़ नहीं सकता। सच कह रहा हूं। डर रहे क्या सब? जो नहीं क्या भाई नहीं इतना जज्बाती बोलता क्या कर को? नहीं डर रहे ना? डरे तो गए ना, हम डरते हैं ना डराते हैं। अगर डराना होता कसम से हुकूमत हमारी होती। हमारे नबी ने कहा माफ़ करना सीखो, बदला मत लो। इसलिए हाथ हमेशा क्या है? बोलो जल्दी। ठीक है, तू मस्जिद लेते है ले, हम दरख्त के नीचे नमाज पढ़ेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अरे तू अजान बंद कराता है, करा, हम घर की छत पे खड़े होकर अजान देंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तू मदरसे छीनता है, छीन, हम अपने घरों में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या सर्वे करेगा तू? कर। ले लेके क्या लेगा? मुर्गियां लेगा, बकरे लेगा, भैंसे लेगा, उसका गोश्त लेगा तू, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकता। क्यों? ये मोहम्मद के गुलाम है। मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद की गुलामी तो कर सकते हैं, मोहम्मद को धोखा नहीं दे सकते, बोलो इंशाअल्लाह। क्या पाया उन्होंने सर्वे में? पूरी दुनिया परेशान है। समझो हमारी नादानी, हमारी बेवकूफी से हमने धोखे खाए हैं। हम नहीं समझ रहे बुजुर्गों बात को, वरना मजाल नहीं थी कोई आंख उठाकर हमारी तरफ देख सके। एक बात आ गई, बता देता हूं, कौन कौन याद रखेंगे जरा हाथ उठाओ। बहुत प्यारी बात है, हाफिज साहिबान से भी गुजारिश सुनो, काम की बात है। ये आजकल के बेवकूफ साइंस वाले कहते हैं हम चांद पर गए। कहाँ गए? अरे बोलो भाई कहाँ गए? चांद पर। ठीक है, जाको आए, रास्ता किसने दिखाया? अरे नहीं समझे मेरी बात? रास्ता किसने? इसके लिए मजमा बड़ा होना कि नहीं होना? बोलो सच बोलो। अब दोबारा बुलाते हैं कि नहीं बुलाते मालूम नहीं, लेकिन पीर हक्कानी के दरबार में बैठ कर कह रहा हूं, सुनो, चांद पर जाने का रास्ता किसने दिखाया? ध्यान से सुनो, चांद पर जाने का रास्ता किसने दिखाया? मक्का की गली में खड़े होकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चांद की तरफ इशारा किया, वो कयामत की सुबह तक निशान बाकी है। इन गधों को मेरे आका का इशारा पता चला, उस रास्ते से चांद पर गए, वरना इनकी औकात नहीं कि कोई जंगल को जा सके। अरे वो खड़े होकर इशारा किया था ना, चांद की क्या हो जाए? इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, शहादत की उंगली उठाई थी। अरे वजू करने के बाद हम क्या करते हैं? अरे बोलो तो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर, अरे बोलते कि नहीं बोलते? तो उंगली कहाँ उठाते हैं? आसमान की तरफ। और नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा उठाते कि नहीं उठाते? इकरार करते हैं। हाय हाय, मेरे नबी ने शहादत की उंगली क्या उठाई? चांद की तरफ। चांद क्या हो गया?
اچھا حضور کا ہاتھ نیچے ہو گیا، اللہ نے چاند کا راستہ بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ گدھے جو گئے تھے، گدھے ہی کہیں گے ان کو، یہ جو گدھے گئے تھے وہ حضور کے اشارے پر گئے، ورنہ اللہ کی قسم یہ کیا چاند تک پہنچتے۔ بہت بڑا اشارہ ہے یہ، سمجھو اسے، بہت بڑا اشارہ ہے، بہت دور کا اشارہ ہے۔ سورج بھی ہمارا غلام ہے، چاند ستارے بھی ہمارے غلام ہیں، 18,000 مخلوقات بھی ہمارے غلام ہیں۔ درود شریف تھوڑا پانی۔ بس انشاءاللہ 15-20 منٹ بات کر کے بات ختم کر دوں گا۔ سورج بھی ہمارا غلام ہے، چاند بھی ہمارا بولو غلام ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی ہمارے غلام ہیں، غلام تھے، غلام ہے اور غلام۔ ایمان والا ہے تو دنیا ہے، ایمان والا نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے۔ جب تک یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں تب تک دنیا ہے، جب تک کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں تب تک پکی بات ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا لنک ڈائریکٹ کس سے جڑا ہوا ہے؟ لنک سمجھو بزرگوں، بہت دور دور کے اشارے دے رہا ہوں۔ صحابہ کو بھی بہت ڈرایا گیا، بہت دھمکایا گیا۔ ہماری مسٹیک کیا ہے؟ ہمارے اندر یکتاپن بولو تو، ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، ورنہ بہت کچھ تھا ہمارے پاس، ہم نے بہت کچھ کھویا ہے۔ آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ آج ہمیں اتنی نفرت آ گئی۔ ایک سارے کے سارے ارادہ کرو انشاءاللہ ایک بن جائیں گے۔ زور سے نہیں آیا، یہ ضروری ہے۔ بہت درد ہوتا ہے۔ آج امت کے حالات بڑے خراب ہیں، سیرت کے عنوان سے بتا رہا ہوں۔ آج امت کے حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ آج ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں 2030 تک یا 2035 تک سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، 2030 یا 2035 تک سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے جانتے ہو آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا اس کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں، کسی کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اور ایک بات سنو، مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، ان کے آنے کا وقت قریب ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو الٹ پھیر ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے جملوں کو سمجھو۔ اس وقت الٹ پھیر ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ اب تک ایک نہیں ہوئے تھے، اب امت ایک ہونے والی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب حالات اچھے نہیں ہوں گے، کھانے اچھے بہت ہوں گے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ بہت نادان ہے پاچا پور والے۔ حالات بہت خراب ہوں گے لیکن کھانے بہت اچھے ہوں گے۔ اب دال چاول جو کچھ ہے وہ سستا ہونے والا نہیں، سستا ہونے والا، یہ آقا کا ارشاد ہے۔ ہر چیز مہنگائی بڑھتی جائے گی، جتنا مہنگا ہوگا اتنا دبا کے کھائے گا۔ وہ بچائیں گے اور ہم کھلانے والا کون؟ بولو بھائی کون کھلانے والا؟ تو آج سب لنک مانگ رہے، وہ لنک، یہ لنک، یہ لنک، پتہ نہیں کتنے لنک چاہیے ان کو، مانگ رہے لنک۔ کیا تے لنک والے کو کیا کر رہے والے حیات تو لنک پکڑنے والے؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں، کیا ہے سروے میں کیا نکلا ان کو؟ قرآن اور حدیث کے سوا کیا ملا ان کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا؟
आगे आगे देख होता है क्या। तू हुजूर का उम्मती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हुजूर का उम्मती है। जैसे 23 साल हमने तेरे नबी को आजमाया, हम भी तुझे आजमाएंगे। हमने वलियों को आजमाया, तुझे भी आजमाएंगे। तुझे नबी का भी आशिक बनना है, मेरा भी आशिक बनना है, वली का भी आशिक बनना है। पीर हक्कानी के दरबार में बैठकर सुन रहे हो ना, एक वाकया सुनाता हूँ, याद रखोगे इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? सुल्तानुल औलिया लक़ब मिला हुजूर की तरफ से, सुल्तानुल औलिया। सुनो ध्यान से सुनो, हाँ वो बोलेगा तो जल्दी मुंडिया ऊपर उठता ही, अल्लाह सबको वली का आशिक बना दे। सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद, हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। कहते हैं हज में गए, हज पे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, आसमान से आवाज आई अस्सलामु अलैका या मुईनुद्दीन। अल्लाह अकबर। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, काबतुल्लाह का, आवाज आई अर्श से अस्सलामु अलैकुम या मुईनुद्दीन। तवाफ करते करते जवाब दिया वालैकुम सलाम या रब्बल आलमीन। उसके बाद हज का जमाना पूरा हुआ, मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, हुजूर के रोज़े के सामने खड़े। तवज्जो से सुनना, हुजूर के रोज़े के सामने खड़े हैं, अल्लाह हमें भी पहुंचा दे, बोलो आमीन। अल्लाह बार बार पहुंचा दे, बार बार पहुंचा दे। आए हुजूर के रोज़े पर खड़े हुए, सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलाम पेश किया तो जवाब क्या आना चाहिए? नाम क्या है? मुईनुद्दीन। नाम क्या है? अरे बोलो जल्दी से, नाम क्या है? मुईनुद्दीन। लेकिन जवाब क्या आया? वालैकुम सलाम या सुल्तानुल हिंद। जब भी हुजूर के रोजे के पास जाते सलाम करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब आता वालैकुम सलाम या सुल्तानुल हिंद। हैरान, 8 दिन रहे, जवाब वही। मैंने मेरी अम्मी ने तो नाम रखा मुईनुद्दीन और ये बोल रहे सुल्तानुल हिंद, ये बोल रहे सुल्तानुल हिंद, हिंदुस्तान का सुल्तान ये है अरब इलाके के, और कहा जा रहा है सुल्तानुल हिंद। कोई मामूली लक़ब नहीं है। और कौन दे रहे? दो जहां के बादशाह दे रहे लक़ब सुल्तानुल हिंद। अच्छा, हज का ज़माना पूरा हुआ और उसके बाद जो है फ़ौरन चले गए अपने उस्ताद, अपने पीर और मुर्शद खलीफा के पास, अपने उस्ताद पीर और मुर्शद के पास। क्या नाम था उनका? हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। परसों अल्लाह के वली, अल्लाह के सफ़ीर, एक किताब है, दुआ करो अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। यकीन माने अगर ख्वाजा गरीबुन नवाज पर बोलना शुरू करूं तो कम से कम 1.25 घंटा बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे बता तो नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर बोलना शुरू करो तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा ख्वाजा गरीबुन नवाज पर। और महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह, अगर इन पर बोलने का मौका मिला तो कम से कम 2 घंटे बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है तुम्हें बुलाते नहीं, एक बात बोल रहे तुम। खैर, अपने उस्ताद के पास चले गए, हजरत उस्मान हारूनी के पास। इनके बारे में लिखा है हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार अपने उस्ताद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंगल में थे। कहा मुईन जरा जंगल का मुआयना कर, जंगल का मुआयना कर, जंगल को जरा देख क्या हाल है। कहा हजरत सब गोल्डन गोल्डन कलर दिख रहा है, सुन्ना सुन्ना दिख रहा है। हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे मुईन तू तो मुझसे बड़ा रुतबा ले गया, तू जहाँ कदम रखता है वो जगह अल्लाह सुन्ना बना देते हैं। इतना छोटा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह से बचाना तुम।
مجھے ایسا لگتا ہے ہوش نکل گیا آپ کا سن کے، مدہوش ہو گئے سب۔ کہا میرے بیٹے تو جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اس زمین کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کیا جملہ ہے میرے بیٹے۔ جنگل میں، ہمیں بھی جنگلہ میں گئی، جنگل میں ہے، سمجھنے والے ذرا مسکراؤ بھائی، سامنے بیٹھے ہوئے پنک کلر، تھوڑا مسکرا تو دو، ہاں ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ہم بھی جنگلہ میں تھے، اب 2 کھیتا میں سے لے گئے تھے مجھے، یہاں ہمارا ڈونگر ہے، یہاں ہمارا ڈونگر ہے، 2 ڈونگرہ میں جا کے آیا بھائی، اور گوکاک میں بھی ڈونگرہ میں چلتے ہی ماشاءاللہ۔ ہمیں کتنے بار جنگل میں گئے، کہاں بھی دکھا کیا سننا، کلر تو دکھا۔ ہمیں بھی بہت تپسیا کرتے، اللہ جس پتھر پر میرا پاؤں پڑے اللہ اسے کیا بنا دے، گولڈن بنا۔ وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، جس زمین پر قدم رکھتے تھے اللہ ان کی برکت سے اس زمین کو سونا بنا دیتے تھے۔ کہنے لگے حضرت سننے مزہ آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کہا حضرت میں حج پر گیا تھا اور اللہ کے دربار میں گیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ کا جب تک حج میں تھا اللہ کا سلام آیا، میرے رب نے میرا نام لے کر پکارا، لیکن اب جب میں مدینہ آیا، جب بھی حضور کے روزے پر گیا، میں کیا بتاؤں، نام معین الدین ہے، مجھے سلطان الہند کہا گیا، کیا بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے بیٹے ہندوستان کی ذمہ داری تیرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، بیٹا تو پیدا تو عرب میں ہوا ہے، تو محمد الرسول اللہ کے نواسوں کا نواسا ہے، بولو سبحان اللہ، تو محمد الرسول اللہ کے نواسوں کا نواسا ہے۔ تیرا کنیکشن تو خاندان نبوت سے ہے، میرے بیٹے تجھے ہندوستان کی ذمہ داری دی گئی ہے، تیرے ذریعے سے ہندوستان کو ایمان کا پانی ملنے والا ہے۔ ہندوستان کو کیا ملنے والا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میری زبان عربی ہے، میری زبان عربی ہے اور وہاں کی زبانیں الگ الگ ہے۔ کہا مدینے والے نے کام دیا ہے، کام بھی مدینے والا ہی دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کام تو گیا تھا مدینے، مدینے والے نے کام دیا ہے، وہی کام تجھے سکھائے گا۔ میرے بچے وہاں کی زبان سیکھ لے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الاولیاء سلطان الہند 6 مہینے میں 36 زبانیں سیکھ لیے تھے، لکھنا بھی، بولنا بھی، پڑھنا بھی، تینوں کا، لکھنا بھی، بولو پڑھنا بھی، اور ہمارا بچہ LKG لے کو سیکنڈ ایئر تک جاتا ہے، جراچ لکھنے آتا ہے، جراچ بول لیتا ہے، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، برا لگے تو اللہ کے لیے معاف کرنا۔ ماں باپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، کہاں گیا تھا رے؟ ٹیوشن گیا تھا، ٹیوشن نہیں، بیاگ ایک طرف رکھے سکتا ہے، جاتا ہے ایک طرف، جا کے آیا، وہ جا کے آیا، کیا پڑھ گیا؟ نہیں وہاں دوست کیا برتھ ڈے آتا وہاں گیا تھا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے، آج امت کے حالات بہت خراب ہیں۔ ذمہ داری ان کو بھی دی گئی تھی، خواجہ غریب النواز شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ذمہ داری دی گئی تھی، ذمہ داری لے کر آئے۔ ساتھ میں 10 سال کا 12 سال کا بچہ تھا جس کا نام تھا قطب الدین۔ کیا نام تھا؟ قطب الدین۔ تمہارے گاؤں میں قطب الدین کر کے ایک مدرسہ ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ کون کون مدرسے کا ساتھ دیں گے بھائی؟ 2 مدرسے ہیں۔ کتنے مدرسے؟ اگلا بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، دونوں مدرسوں کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، 4 جنے ساتھ دیں گے یا سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جان مال سے مدد کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسے علم کے قلعے ہیں، اللہ کے قلعے ہیں، وہاں اللہ کے مہمان پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے مہمان پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے من سلک طریقۃ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو
علم والوں کے لیے راستہ نکالتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی حافظ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی حافظ کا کوئی مقابلہ جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، اللہ پاک کی قسم دنیا کا کوئی بادشاہ اس کے سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل پکی بات ہے۔ خیر 12 سال کے وہ قطب الدین بختیار کاکی، اگر ان کے بارے میں بولوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا، مجھے دوسرے بھی جگہ جانا ہے، بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں، کرو گے انشاءاللہ؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیرت پر مکمل بیان سنیں تو ایک وقت اور ایک تاریخ طے کرو، مجمع بلاؤ، انشاءاللہ 2 گھنٹے صرف سیرت پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں والے وقتاج بولے مجھے معلوم ہے نہیں بلاتے، بلائیں گے انشاءاللہ۔ اب سنو، حضرت خواجہ غریب النواز کے متعلق بول رہا ہوں، کون کون یاد رکھیں گے حضرت کی بات؟ سب یاد رکھیں گے۔ حضرت خواجہ غریب النواز 26 سال 26 ایئرز عمر ہے، ایج ہے ان کی، چلے سفر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ساتھ میں ہے، سنجبیر سے چلے، جب چلنے لگے تو اپنے استاد سے پوچھا حضرت کیا لے کر جاؤں؟ کہا 3 چیزیں لے کر جا، ایک قرآن، ایک مصلح اور ایک چھوٹا سا پیالہ۔ حضرت کھانے کا کیسے؟ کہا جس رب نے 26 سال تک تجھے کھلایا تیری موت تک اللہ تجھے کھلائیں گے۔ توجہ سے سنو، وقت کم ہے، کچھ جملے بول کر جا رہا ہوں۔ غریب النواز، اے معین الدین تجھے غریبوں کا نواز بننا ہے، مصلح قرآن، کیا بولو، مصلح قرآن اور ایک چھوٹا سا پیالہ، کا دیکھ مخلوق کی طرف کبھی نظر نہ کرنا، تو جہاں نظر کرے گا اللہ رزق ہی رزق اتارتے جائیں گے۔ تجھے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا جا رہا ہے، وہاں کا بادشاہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ معین الدین لوگوں سے نہ گھبرانا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی تیری عزت نہیں کرے گا، لیکن معین سن، اللہ کہہ رہے ہیں جس کی طرف تو نظر اٹھائے گا اللہ اسے ایمان سے مالا مال کر دیں گے، جو ہوا تجھ سے ٹکرائے گی وہ ایمان والا بن جائے گا۔ کیا جملے ہیں۔ خیر آئے، شہر میں آئے، سنجبیر سے اجمیر آئے، کہا بولو جلدی، ہاں ہوش میں رہو، بدہوش مت ہو جاؤ۔ سنجبیر سے کہاں ہے؟ بولو سر، اجمیر شریف آئے۔ اچھا اب انجان علاقہ، جان نہ پہچان، کوئی پہچان نہیں، لیکن آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیان قاری صاحب کا کہاں ہے؟ درگاہ محلے میں ہے، پیر حقانی کے دربار میں ہے، درگاہ مسجد میں ہے، درگاہ والوں کے دربار میں ہے، ماشاءاللہ پیارے پیارے لوگوں میں ہے، میٹھے میٹھے لوگوں میں بیان ہے۔ مجھے آپ کون سی مسجد میں بٹاتے تو آتے تھے نہیں، جہاں جگہ تھے وہاں۔ اب حضرت آئے پہلی مرتبہ، بالکل جوانی، اللہ اکبر، بالکل جوانی، اپنا مصلح، اپنا قرآن، اپنا پیالہ لے کر آئے، آ کر ایک جگہ بیٹھے۔ اب وہ جگہ تھی بادشاہ کے جانوروں کے بٹھانے کی، توجہ سے سنو، بادشاہ کے اونٹوں کے بٹھانے کی۔ شام کا ٹائم تھا، دونوں نے مل کر نماز پڑھی، وہ چرواہے آئے، کہا یہاں سے اٹھ جاؤ، چلو چلو اٹھو۔ بولے دیکھو ہم انجانے ہیں، ہم یہاں کسی کو نہیں پہچانتے، صبح تک کا ٹائم دے دو، ہم چلے جائیں گے۔ نہیں، یہاں بادشاہ کے اونٹا بڑھتے ہی تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بہت کہا دیکھو ہم نئے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اس کی پرستش کرنے آئے ہیں، ہم کو ایک رات گزارنے دو۔ نہیں، ہمارا بادشاہ بہت کڑک ہے، بہت ڈینجر ہے، بہت ڈراتے رہتا ہے۔ مسجد کے متولی سرکار ایک کام کرو، جگہ خالی کرو۔ بولے اچھا ایک کام کرو، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت اٹھتے بولے بھائی قطب، بیٹا قطب اٹھو۔ بولے دیکھو مجھے تو تمہیں اٹھائے، اب میں اٹھ کو جا کو بیٹھتا ہوں، لیکن انہوں جو بیٹھے تو ان کو اٹھا کو دکھاؤ۔ نہیں سمجھے میری بات؟ پھر سے سنو دھیان سے، میں تو اٹھ کو جا رہا ہوں کیونکہ تو میں انسان ہوں،
मैं जाकर दूसरी जगह बैठता हूँ। कहाँ बैठे? जहाँ अजमेर में हजरत का रोज़ा है, अल्लाह अकबर, वहाँ जाके बैठे। कौन? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ बैठे जहाँ हजरत का रोज़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वहाँ बैठे। अब बैठने के बाद सुबह हुई। सुबह तो होना था, रात गई तो सुबह आएगी। सुबह हुई, अब आए और जानवरों को उठाना शुरू करें। सुबह शीले को दोपहर तक क्या करे तो वो जानवर हल्ले को तक डंडे मारे, आवाजा करे, गर्म पानी भाए, ठंडा पानी भाए, उनको क्या जगह से टस से बस। अब वो बात पार्लियामेंट में गई। वो बात कहाँ गई? पार्लियामेंट में। अब माशाल्लाह जानवर भी दारुल हुकूमत में जा रहे हैं। 2022 की बात बता लो, ताज़ा ताज़ा खबर है। तो उनको भी मालूम पड़ा यहाँ न्याय मिलने वाला नहीं। अब गए तो कहाँ जाओ? सीधा कोर्ट को जाओ। और कौन से गए? बीमार अच्छे से नहीं गए, उनको हटाना रहा तो उनको भी बेचारा आया। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। कुर्बानी रोकी, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने नहीं दिया, अल्लाह ने बीमारी डालकर सबको मार दिया। तुम मेरे नबी के गुलामों को परेशान करोगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे। कहा तुम्हारी मारों में आवाज है। अल्लाह कह रहे मेरे नबी के आशिकों को सताओगे, हम तुम्हें परेशान करेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हर जगह सैलाब आया कि नहीं आया? कोई रोक सका उस सैलाब को? रोक सका कोई पानी को? आया कोई बचाने? तब बोलना नहीं हमारा चलता है, नहीं, हुकूमत उसकी थी, उसकी है, और वो चाहे तो बारिश बरसाए। अल्लाह की कसम, हुजूर की पैदाइश की रात है, अल्लाह ने आपकी मोहब्बत में बारिश को रोक दिया। वरना आपको मालूम है 2 दिन पहले कितनी बारिश हुई। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अल्लाह कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, और कयामत तक हमारा अल्लाह हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। जब जब इन लोगों ने हमें परेशान किया, मुसलमानों समझो बात को, जब जब इन्होंने हमारी मस्जिदों को छेड़ा, अजानों को छेड़ा, हिजाब को छेड़ा, अल्लाह ने अपने थप्पड़ लगाए। कुर्बानी में कहा नहीं काट सकते, ये पाबंदी वो पाबंदी। अरे सही है क्या गलत है? अल्लाह ने क्या कर दिया? एक झटके में लाखों हजारों जानवर क्या हो गए? रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। अल्लाह बताना चाहते हैं मोहम्मद के गुलामों को सताओगे तो हम वो खेल खेलेंगे कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों, अल्लाह कह रहे हैं मैं नहीं, अल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों एक हो जाओ। मुसलमानों बोलो एक हो जाओ, एक मुट्ठी बन जाओ, एक बनकर रहो। दिल जुड़े अल्लाह जुड़ जाएगा। अल्लाह कह रहे दिल जुड़े अल्लाह जुड़ जाएगा। तुम्हारे दिल जुड़े हुए नहीं है, तुम एक दूसरे की बुराइयां बयान करते हो। एक बन जाओ, तुम जैसे भी रहो, घर में लड़ो, लेकिन जब बात कौम की आए तो एक मुट्ठी बन जाओ। करोगे इंशाअल्लाह? तुम करेंगे? हाथ उठाओ दिल से कि एक बनकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जब बात कलमे की, बोलो इंशाअल्लाह। जब बात कलमे की, जब बात ईमान की, जब बात इस्लाम की आएगी तो हम सब छोड़कर इस्लाम के लिए एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ दिन पहले गरीब नवाज के रोजे को भी छेड़ने की कोशिश की थी गधों ने। वो फटकार पड़ी। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। चलो आगे बात कंटिन्यू करता हूँ। 10 मिनट बोलूंगा, उसके बाद दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वो जानवर क्या करे तो उठने को तैयार नहीं। गर्म पानी डाले, ठंडा पानी, परसों देखे कि नहीं? हाँ, क्या क्या डाल रहे हैं, क्या कहते, जाने को तैयार नहीं। खुदल को गए दारुल हुकूमत में, नहीं जाते हमें तुम्हारी हुकूमत छोड़ को। तो वैसे वो ऊँट उठने को तैयार नहीं। उठा रही गर्म पानी, ठंडा पानी, डंडे मार रही, लेकिन ऊँट उठने को तैयार नहीं। बात पहुंची दारुल हुकूमत में, पार्लियामेंट में। सुनो, बात पहुंची पार्लियामेंट में। हजरत
वो बादशाह का नाम था पृथ्वीराज चौहान। बादशाह का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। उसके पास गए, हजरत वो तुम्हारे ऊँटा फज्जर शिले को दोपहर में क्या गुद्याड़े तुम्हें उठने को तैयार रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा हजरत। नहीं, क्या तुम्हें घात करे तुम्हें। बादशाह थोड़ा समझदार था, बहुत समझदार। नहीं, क्या तुम्हें गड़बड़ करे? नहीं हजरत, समझ में नहीं आ रहा। गर्म पानी डाले, ठंडा पानी डाले, डंडियाशी मारे, डंडे टूटे, क्या क्या पढ़े, क्या क्या करे, क्या मंत्र पढ़े, तुम्हें असर होने को तैयार नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या तुम्हें करे? बोले हाँ, एक चरवा उसमें शान आता उनमें। नहीं, वो क्या हुआ कहते हो, वो जानवर बैठने से पहले दो जने, एकले जवान लगते, एकला बच्चा था, वहाँ बैठे थे और हमें उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाए और वो जाते जाते एक जुमला बोले, मजे तो उठाए, ये जानवरा को उठा को देखो। बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफो, अगर तुमने उस दरवेश से माफी नहीं मांगी, कयामत तक वो जानवर जगह से उठ नहीं सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो, फिर से सुनो। कहा, ऐ चरवाहो, अगर तुमने उस दरवेश से, उस जवान से माफी नहीं मांगी, कयामत की सुबह तक ऊँट उठा नहीं सकते। बोले जाकर तो देखो, जिसको तुमने उठाया वो अल्लाह का दीवाना है, उसका कनेक्शन परमात्मा से है, वो डायरेक्ट उससे बात करता है। तुमने उसको छेड़ा है, जानवर उसके हुक्म के ताबे हैं। अगर उसने माफ कर दिया, बैठे हुए जानवर खड़े हो जाएंगे। अगर माफ नहीं किया, मौत आ जाएगी, अपनी जगह से नहीं उठेंगे। दौड़े 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 आए और आए ख्वाजा के दरबार में। किसके दरबार में? बोलो जोर से, ख्वाजा के दरबार में। और कहे, हजरत गलती हो गई, माफ कर दो। तो हजरत ने कहा, जाओ, माफ कर दिया। यहाँ जुमला निकला, माफ कर दिया, वहाँ जानवर खड़े हो गए। जैसे ही जानवर खड़े हुए, जुबान से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तक उनके गुलाम थे, अब मौत तक तुम्हारे गुलाम हैं। अब तक उसकी चाकरी करते थे, अब जिंदगी में जब तक जान है तुम्हारी चाकरी करते रहेंगे। अल्लाह हमें ख्वाजा गरीबुन नवाज का सच्चा आशिक बनाए। आमीन बोलो जोर से। अल्लाह हमें सच्चा आशिक बनाए। अब ईमानदारी से बताओ, बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है? अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बस एक बात बताकर इंशाल्लाह बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना सलीम साहब, बहुत काम की बात है। अल्लाह अकबर। हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिस गली से, जिस शहर से गुज़रते थे और हवा उस रास्ते से उनको टकरा कर जाती थी, हर एक को ईमान नसीब हो जाता था। हर एक को क्या हो जाता था? ईमान नसीब हो जाता था। किताबों में लिखा है 7 साल की उम्र से, 7 ईयर्स, कितना छोटा बच्चा होगा, 7 साल की उम्र से लेकर मौत तक कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी। आगे की बात सुनो, ये बोलने वाले को भी शर्म आती है। अल्लाह हमें सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब नमाज के लिए खड़े होते थे, नियत करके अल्लाह अकबर, नमाज पूरी होने तक 7 मरतबा अल्लाह का दीदार होता था। कितने मरतबा? जोर से बोलो। 7 मरतबा अल्लाह का क्या होता था? दीदार। क्या नमाज होती। आज हम भी नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्यों पढ़े, गलत मत समझना बुजुर्गों, बात थोड़ी कड़वी है। वो नमाज पढ़ते थे, नमाज में उनको अल्लाह नजर आता था। आज हमारी नमाजों में हमें गंदी तस्वीरें नजर आती हैं। क्या हाल हो गया उम्मत का,
کیا حال ہو گیا امت کا. وہ نماز پڑھتے تھے ان کو اللہ نظر آتا تھا. آج ہم نماز پڑھتے ہیں گندی تصویر نظر آتی ہے نماز میں, گندے خیالات آتے ہیں نماز میں. دل سے سوچو اس چیز کو. وہ جنگل میں نماز پڑھ کر جنت سے دسترخوان اتارتے تھے. آج ہم رو رو کے اپنا دامن بھگاتے ہیں, وہ سننے کو تیار نہیں. کہاں تھے کہاں آ گئے, کیا تھے کیا ہو گئے. اللہ کی قسم میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں, سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے, سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے. کوئی بھی نماز کو آنے کو تیار نہیں. اور ان کی نماز کا کیا حال تھا. نماز کے لیے کھڑے ہوتے, باقاعدہ آواز آتی, اے معین الدین تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. 7 مرتبہ نماز میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا. کیا نماز ہوگی. جس جگہ قدم رکھتے تھے اس جگہ سے لاکھوں لوگ ایمان لاتے تھے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو دلی میں چھوڑا. کہاں چھوڑا؟ دلی میں چھوڑا. سنو دھیان سے, دلی میں چھوڑا. 12 سال کا بچہ ابدال تھا. جب حضرت خواجہ غریب النواز کا انتقال ہوا ہے اس وقت دلی میں 22 ابدال تھے. کہتے ہیں کیا محنت کی ہوگی. آگے کی بات بتا دو. بیلگام کا نام آپ نے سنا ہے, بہت جاتے ہیں آپ. قلعے میں ایک درگاہ ہے, نام ہے بدر الدین شاہ. نام سنا ہے؟ تمہیں وقتاج نہیں جانتے, الحمدللہ تھوڑی بہت ہمیں بھی بحق ہے اس کی. بدر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ. بیلگام میں 3 ابدال مدفون ہیں. ایک کا نام بدر الدین شاہ ہے, ایک کا نام بولو بدر الدین شاہ ہے, ایک کا نام باشبان یمنی ہے, ایک کا نام سید شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ مچھے کی درگاہ. یہ 3 ابدال ایک ساتھ بیلگام آئے. اللہ کی قسم ان کی دعاؤں کی برکت سے ہم جیسے گنہگار جی رہے ہیں. یہ پیر حقانی, اللہ ان کے سائے میں ہمیشہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کا قطب, وقت کا ابدال, وقت کا ولی, یہ جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ کر, ابھی بھی تو جنگل ہے, اس زمانے میں اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے آئے, اللہ کی دین کی محنت کر کے ہم جیسوں کو ایمان پڑھا کر چلے گئے. آج آپ کے علاقے میں ان کی دعا کی برکت سے, ان کے سائے کی برکت سے کتنے حافظ, کتنے عالم, کتنے مسلمان ہیں. 2 مدرسے ہو گئے, کئی مسجدیں ہو گئی, ایمان والے بن گئے. اللہ کے لیے بدلو گے انشاءاللہ. کون 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا؟ وعدہ نہیں, ارادہ. کون نمازوں کی پابندی کرے گا؟ جمعہ کیا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھیں گے انشاءاللہ. کس کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. کون دیکھ رہے ہیں؟ پیر حقانی. سنو ایک بات بتاتا ہوں, وقت ہو رہا ہے لیکن بتا رہا ہوں. مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, ان کی نظر کتنی گہری ہوتی وہ بتا رہا ہوں. جب میں یہاں آ کے بیٹھا, میں نعت پڑھا, اس کے بعد بات شروع کیا تو سب کے دماغ کیا بولتے کی نہیں, کیا بولتے کی, کیوں کرتے کی, یہ دماغوں میں چل رہا تھا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جلدی نہیں آئے, کئی کچھ زیادہ نہیں بلائے. اب سنو, مولانا انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, جب ان کا سفر بیلگام ہوتا تھا اور دور جانا ہوتا تھا, وہ مچھی کی درگاہ سید شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ جو بیلگام کے دوسرے ابدال ہیں, جب وہاں جاتے اور وہاں جا کر سلام کرتے, السلام علیکہ سید شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ, اندر سے جواب آتا وعلیکہ السلام یا ولدی, میرے بیٹے تجھے میرا سلام ہو. اللہ اکبر. کہاں سے آواز آتا؟ ان کے مریدین کہتے ہیں ہم بھی ان کے سلام کا جواب سنتے. ہر ولی اپنی قبر میں زندہ ہے, ولی مرا نہیں کرتے, ولی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ. کیوں کہ وہ زندوں پر دین کی محنت کر کے جاتے ہیں, اس لیے ہمیشہ ان کو اللہ کیا رکھتے ہیں؟ زندہ رکھتے ہیں. زندوں کے ساتھ ہم مردہ بزرگوں, ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں.
गलत मत समझना मेरी बात को, हमारे दिल मुर्दा हैं लेकिन वो जिंदा थे, जिंदा हैं और इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। लेकिन उस काबिल बनना तो बनना कि नहीं, हमें उन तक नहीं जा सकते, हमारी औकात नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लायक तो बनने की कोशिश करना। उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखो, इतना तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके लिए ये सब तय करो कि सबसे पहले इंशाअल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। जोर से आवाज़ नहीं आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। मकतब में, मदरसे में अपने बच्चों को डालेंगे, एजुकेशन भी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, IPS, SP, तहसीलदार, जज, लॉयर, वकील बनाएंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को। पेट पर पत्थर बांधेंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे कोशिश, बच्चों की लापरवाही ना करें, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने बच्चे की निगरानी करें। आज हमने निगरानी छोड़ दी, आज एक फितना हमारे घर में आया मोबाइल, हमने अपने बच्चों को लॉकडाउन में क्या मोबाइल दे दिया। आज 2022 में हाल ये है कि 8.5 लाख लड़कियां गैरों के साथ शादी कर चुकी हैं, जिसके कान में अजान, दूसरे कान में इकामत बोली गई, जिसका नाम आयशा, फातिमा, सलमा, सब नाम रखे। बचपन से लेकर जवानी तक उसे कलमा नमाज सिखाया गया। जब उसके निकाह का टाइम आया तो वो गैर के गोदी में जाकर बैठी। मेरे साथ हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार और एक हाफिज़ साहब आए, वो अपने राष्ट्रीय अमन मंच के सदर भी हैं, और हमारे ज़िम्मेदार अब्दुल, आपको मालूम है हिजाब का मामला हुआ था, मालूम है सबको, मौलाना सलीम साहब हिजाब का मामला हुआ था। अल्लाह अकबर, दुआ करो अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमाए। बच्चियों को रूम दिलाने के लिए और एग्ज़ाम में, इम्तिहान में उनको बापर्दा बैठने के लिए कोशिश हमारे अब्दुल हमीद चाचा की, हमारी और हमारे हाफिज़ सदाकत साहब की थी। तहसीलदार के पास गए, सबके पास गए, बहुत उनको मन्नत समाजत की। अल्लाह ताला ने ऐसे दिल में बात डाली कि हमारी बच्चियों ने पर्दे में इम्तिहान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने लाज रखी हमारी। किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बुजुर्गों, जब कौम पर हालात आते हैं तो कौम को चाहिए कि वो अपनों का साथ दे, साथ के बजाय सब मुकर गए। ऐसे ही होगा, जब आप अच्छे काम के लिए कदम उठाओगे ना तो फूल नहीं बिछाएंगे, क्या बिछाएंगे? कांटे बिछाएंगे। फ्लड आया था, आपको मालूम है, 2019 लॉकडाउन से पहले फ्लड आया था, आप सबको मालूम है। उस वक्त 1 महीने तक जिस मस्जिद में मैं इमामत करने वाला, वो मस्जिद वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बोलना नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 महीने तक 400 लोगों का सुबह शाम खाना बनाया गया। कहते 400 लोग, कैसे आता था, कैसे बनता था, कुछ नहीं मालूम बुजुर्गों, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी बराबुल बरा है। अल्लाह ने काम कराया, बहुत सारे काम अल्लाह ने कराए। अब हम ये चाहते हैं कि हम अब ऐसी कौमी एकजहती और एक ऐसी टीम बनाएं। दुआ करेंगे इंशाल्लाह आप लोग, अल्लाह हमें ताकत भी दे, अल्लाह हमें हिम्मत भी दे। ऐसी एक तंजीम, ऐसी एक कमेटी, भारतीय संघर्ष मंच, ये कमेटी का नाम होगा इंशाल्लाह। अभी तो 2-4 हैं जिसमें ये बयान करें, बड़े बहुत करता हूँ, इसलिए मुझे ही आगे किया जाता है, बोल तुझ बोल, तो बात करते रहता हूँ, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, वो भी हैं, और हमारे हाफिज़ साहब भी हैं, बहुत सारे माशाल्लाह साथ रहते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें ताकत दे, आमीन तो बोलो। दुआ करो अल्लाह हमें ताकत दे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे कुछ कॉलेज खोले जाए जिसमें हमारी बच्चियों की हिफाजत हो सके, हमारे बच्चे किसी और के पास न जाए, हमारे बच्चियों की पढ़ाई मुकम्मल हो सके। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, देखो माशाल्लाह हमने 2 मदरसों का सर्वे किया। माशाल्लाह किसी के पास 7 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 18 एकड़ ज़मीन है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। लेकिन देखो ज़मीन मिल गई है, काम अभी, बोलो तो काम अभी बाकी है। अब फरिश्ते तो आपको करने वाले नहीं, वो काम किसे करना होगा? हमें करना होगा। इसलिए मैं पूरे मजमे से कहता हूँ कि जो अधूरे काम बचे, माशाल्लाह उलमा हुफ़ाज़ आपके साथ हैं, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके साथ मिलकर ये तय करो, बोलो इंशाअल्लाह
یہ طے کرو ہم کالج بنائیں گے انشاءاللہ. کون ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کالج بنانے کا کون ارادہ کرتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے. ہمارے واسطے بھی دعا کریں. اب یہاں اتنا بولا، اب اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد پھر ایک جگہ جانا ہے اور بولنا ہے. کل پھر 2-3 جگہ اور بولنا ہے. اللہ میری آواز کی حفاظت فرمائے. اللہ نظر بس سے میری بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، اللہ موقع دے تو اللہ کے راستے میں بھی نکلنے کی کوشش کریں. 4 مہینے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جائے. اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھیں. جو بھی آپ کو اصالہ ثواب کرنا ہے بے شک کریں. جو بھی صلاۃ و سلام آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں. آپ کو کوئی منع نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں بزرگوں، جو کام حضور کی برکت سے ہمیں ملا ہے اس کام کو ہمیں لے کر چلنا ہے. کوئی فرشتہ آنے والا نہیں. یہ بزرگ تھے، کام کرتے تھے، کرتے کرتے اب وہ قبر کے پیارے ہو گئے. اب اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں بار بار جاتے رہیں گے. زور سے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو بھی میری بات کڑوی لگی ہو اور ایسا لگا ہو کہ قاری صاحب کی بات بہت کڑوی اور بہت سخت تھی، ایسا تو میں نے بات نہیں کی ہے. کسی کو توڑنے کی بات میں نے نہیں کی، اللہ بہتر جانتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات بہت سخت ہوئی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. خاص کر علماء سے، حفاظ سے، مسجد کے ذمہ داروں سے. اور یہ اتنا جو بڑا ماشاءاللہ مجمع آیا حضور کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی محبت میں آیا. نبی کا عاشق آیا، نبی کا دیوانہ آیا، نبی کا پروانہ آیا ہے نا. نبی کے غلام آئے، حضور کا پیغام سننے آئے تھے. سیرت کے 2-4 جھلکیاں پورا نہیں سنا پایا، پورا نہیں سنا پایا. آپ نے پوری سیرت نہیں سنی ہے. کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو بس بتائی ہے. ایک کانفرنس بتائی ہے بس. اگر سیرت بیان کرنا شروع کرتا تو کم سے کم 2.5 گھنٹے وقت لگتا. تحدیث بن نما کے طور پر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کی سیرت بہت بڑی سیرت ہے. اس کے لیے آپ سب سے دعا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرمائے. یہاں کے حفاظ علماء کو اللہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے. نظر بس سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور کچھ بولنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والإکرام. سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ تو نے کیسے کیسوں کو معاف کر دیا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. ہم مانتے ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں، اللہ گندے ہیں، ناپاک ہیں، لیکن اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں. ہمارے نبی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اس نبی کی برکت سے تو بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ اس نبی کی لاج رکھ لے. اللہ ان کی ولادت کا دن ہے، ان کی ولادت کی رات ہے. اس کی برکت سے ہم پاپیوں کو معاف کر دے. ایک ولی کے دربار میں بیٹھ کر ہم نے اللہ رسول کی بات سنی ہے. اللہ ہم کو ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، ہمارے جذبات کو قبول کر دے. اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں حضور کا تذکرہ ہوا ہے، حضور کے عاشقوں کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ ان عاشقوں کی برکت سے ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. اللہ پاچا پور میں 2 مدرسے ہیں، وہاں مدرسے میں پڑھانے والوں کو ہمت عطا فرما. ان گاؤں والوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آج انہوں نے بیٹھ کر جو کچھ سنا ہے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، پورے مجمع کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعہ میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.